بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جنوبی ایشیا کے جیو پولیٹیکل میدان میں اس وقت دو بڑی خبروں نے خطے کا ٹیمپریچر یکدم بڑھا دیا ہے۔ ایک طرف امریکہ بھارت پر اس قدر مہربان ہو چکا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اپنے سب سے بھروسے مند جنگی ٹرانسپورٹ طیارے C-130 سپر ہرکولیس کی فیکٹری امریکہ سے باہر بھارت میں لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، میک ان انڈیا کے تحت اب یہ جہاز بھارت میں بنیں گے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کے فیلڈ مارشل اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز جناب جنرل سید عاصم منیر اچانک انتہائی اہم اور ہنگامی دورے پر ترکی پہنچ چکے ہیں اور وہاں موجود ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انقرہ میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ کیا پاکستان اور ترکی مل کر کوئی بہت بڑا دفاعی سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ ایک طرف تو ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد پاکستان کی میڈیشن پر واشنگٹن میں پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھتا رہا، پاکستانی فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے قصیدے اور دنیا بھر میں چرچے ہوتے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت کو ہائی ٹیکنالوجی کے ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے دے رہا ہے۔ آخر امریکہ کی اس دو رخی پالیسی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی چھپی ہوئی کہانی کیا ہے؟ آج کے ویلاگ میں ہم ان تمام نکات پر روشنی ڈالیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات روز ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت پر امریکی نوازشوں کی۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے بھارت کی ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز کے ساتھ مل کر یہ تہیا کر لیا ہے کہ وہ ہندوستان کو 60 سے 80 نئے C-130 سپر ہرکولیس طیارے فراہم کریں گے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حیران کر دینے والی خبر یہ ہے کہ اس کی فائنل اسمبلی لائن اب ہندوستان میں لگے گی۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہندوستان کے پاس 264 ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے موجود ہیں، جس میں C-130 صرف 12 کی تعداد میں ہے، اور اب وہ مزید 80 لینے جا رہے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ مزید 80 ہندوستان میں ہی بنانے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس ٹرانسپورٹ طیارے 70 ہیں، جن میں C-130 21 کی تعداد میں پاکستان کے پاس موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو مزید C-130 کی کوئی ضرورت تھی۔ پاکستان جس ٹرانسپورٹ طیارے کو لینے جا رہا ہے وہ چائنا کا Y-20 ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان کی زمین اور بارڈر کے حساب سے اور ضرورت کے حساب سے 70-80 ٹرانسپورٹ طیارے کافی تھے، لیکن چونکہ اب پاک سعودی اتحاد ہو چکا ہے، اس اتحاد کے بعد پاکستان اب Y-20 طیاروں کو شاید بہت بڑی اور بھاری تعداد میں حاصل کرنے جا رہا ہے، اور اس میں سعودی عرب اور چائنا کی سپورٹ بھی پاکستان کو زبردست طریقے سے ملے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ہندوستان کو C-130 جہاز اور ان کی ٹیکنالوجی آخر کیوں دینے جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے امریکہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہی طیارے ہیں جسے دنیا ورک ہورس یعنی جنگ کا سب سے مددگار طیارہ کہتی اور سمجھتی ہے۔ بھارتی فضائیہ اس کا استعمال لداخ جیسے اونچے اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی چائنا ہندوستان بارڈر کے ساتھ واقع مشکل ترین اور بلند پہاڑوں میں فوجی نقل و حمل اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کو پہنچانے کے لیے بھارتی فضائیہ ان طیاروں کا استعمال کرے گی۔ یعنی امریکہ براہ راست ہندوستان کو چائنا اور پاکستان کے خلاف اسٹریٹجک ایج دینے جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد بھارت نہ صرف اپنے لیے جہاز بنائے گا بلکہ پوری دنیا میں موجود سپر ہرکولیس طیاروں کی مینٹیننس کا بھی ایک سینٹر بن جائے گا۔
یہ پاکستان کے دفاعی حلقوں کے لیے ایک بہت بڑا سائرن ہے، کیونکہ ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ آج کل جو تعلقات تھے ان میں ایسی کوئی چیز یا امریکی مہربانی کی کوئی توقع نظر نہیں آ رہی تھی۔ امریکہ اب ایسا ہی کر رہا ہے اور ہندوستان کو امریکہ کے باہر C-130 کی ٹیکنالوجی اور باقاعدہ فیکٹری وہاں پر لگانے کی اجازت دے رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے الارمنگ ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں ایک دوسری بڑی اور اہم ترین پیش رفت کی جانب۔ جیسے ہی واشنگٹن اور دلی کی یہ بڑی خبر آتی ہے، ساتھ ہی پاکستان کے فیلڈ مارشل اور CDF جناب جنرل عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر اپنے سب سے قابل اعتماد بھائی یعنی ترکیہ پہنچ گئے۔ ناظرین، ڈیفنس اینالسٹ کے مطابق یہ دورہ کوئی عام روایتی دورہ نہیں ہے۔ ترکی اس وقت ڈیفنس انڈسٹری میں دنیا کا نیا کنگ بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے مابین اس وقت 5th جنریشن کے جنگی طیارے کان پر کام چل رہا ہے، جس کی فیکٹری پاکستان میں لگے گی۔ اس دورے میں پاکستان اور ترکیہ کے مابین جدید ترین 5th جنریشن ڈرون طیارے یا پھر ڈرون ٹیکنالوجی جیسے بیراکٹر ایکنسی اور قزللما، اس کے علاوہ الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز اور بحری جہازوں کی پاکستان میں مشترکہ پروڈکشن کے بارے میں اہم ترین معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت کو یہ باور کروانے گئے ہیں کہ خطے میں طاقت کا توازن کسی صورت اور کسی قیمت پر بھی بگڑنے نہیں دیا جائے گا۔ اگر ہندوستان کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس ترکیہ اور چین جیسی فولادی دوست موجود ہیں جو کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے میں ذرا سی دیر نہیں لگاتے۔ دوستو، اب اس اہم ترین نقطے کی طرف آتے ہیں کہ آخر امریکہ کی یہ کس نوعیت اور کس طرح کی ڈبل گیم ہے۔ اب کچھ دن پہلے کی بات اگر کریں، جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگی حالات پیدا ہوئے تو پاکستان نے اپنی روایتی اور بہترین عسکری سفارتکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مڈل ایسٹ کو بڑی بربادی سے بچایا۔ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے خود تہران کا دورہ کر کے میڈیشن کروائی۔ دنیا کا ہر ملک یہ کہتا رہا کہ پاکستان نے تیسری جنگ عظیم ہونے سے روک دی ہے۔ اس وقت امریکی حکمران بھی پاکستان کی پیٹھ تھپ تھپاتے رہے، تعریفوں کے ٹوکرے بانٹے کہ پاکستان خطے میں امن کا ضامن ہے، ایک پیس گارنٹر ہے اور اس خطے میں پاکستان کے بغیر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن لگتا ہے کہ جیسے ہی کام نکل گیا، امریکہ نے دوبارہ وہی پرانی روش اختیار کر لی۔ ایک طرف پاکستان کو تعریفوں کے لالی پاپ اور دوسری طرف ہندوستان کو اربوں ڈالر کے مہلک طیارے اور ان کی فیکٹریز۔ اسے کہتے ہیں امریکہ کی دو رخی پالیسی۔ اگرچہ دفاعی ماہرین کے نزدیک ہندوستان کو امریکہ یہ طیارے پاکستان کے خلاف نہیں دے رہا، لیکن امریکہ کا اصل مقصد چائنا کا راستہ روکنا ہے اور اس کے لیے وہ ہندوستان کو اپنا موہرا بنانا چاہتا ہے۔ لیکن امریکہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہندوستان کبھی بھی امریکہ کے لیے اپنی جان جوخم میں نہیں ڈالے گا۔ جب بھی مڈل ایسٹ یا افغانستان میں آگ لگے گی، امریکہ کو پاکستان کے دروازے پر دستک دینا ہی پڑے گی، کیونکہ اس خطے کا ایک اہم ترین پلیئر پاکستان بن چکا ہے، جس کی جغرافیائی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کو یہ بات تو معلوم ہے کہ امریکہ کی پالیسی صرف اس کے ذاتی مفاد پر مبنی ہوتی ہے اور پاکستان کی پائیدار دوستی صرف ترکی اور چائنا جیسے سچے دوستوں اور یاروں کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ امریکہ ہندوستان کی فوجی طاقت کو چائنا کی برابری پر دیکھنے کا پلان اور اس پلان پر کام بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ شاید یہ پلان بدستور ایسے ہی جاری رہے
اور اس میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، تعلقات میں گرمی سردی آ سکتی ہے، لیکن امریکہ کا یہ ارادہ کبھی بھی ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف امریکہ ہندوستان کا رشیا پر انحصار کم کرنے کے لیے بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مستقبل میں ہندوستان امریکہ کے یہ ارمان پورے کر پاتا ہے یا نہیں، یا پھر امریکہ کو کوئی اور کندھا ڈھونڈنا پڑے گا۔ آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے، کیا امریکہ ہندوستان دوستی کبھی پاک چین دوستی کی بلندیوں کی سطح اور اس کی برابری پر آ سکتی ہے؟ کیونکہ آج کل ہندوستان اور امریکہ کے درمیان پھر سے تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن نزدیکیاں نظر آنا شروع ہوئی ہیں۔ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔